حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر آپ کرتے ہیں اسی کتاب کے اندر، کشف المحجوب کے اندر۔ آپ بھی وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور کتنے بڑے ولی تھے۔ کشف المحجوب کے اندر حضور داتا سرکار لکھتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنون مصری 245 ہجری آپ کی وفات ہے، جب آپ کی وفات ہوئی نا، اندازہ کیجئے کتنے وہ وقت کے بڑے ولی ہوں گے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی، داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اسی رات 70 مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں سے۔ میں ذرا بات کو روک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اندازہ کیجئے جس بندے کی وفات پر 70 مسلمانوں کے بخت جاگ گئے، ساری زندگی کی خواہش پوری ہوگی، اس بندے کی زندگی کتنی باکمال اور باکرامت ہوگی۔ وہ جیتا جاگتا انسان کتنا بافیض ہوگا، کتنے لوگوں نے فیض اس سے اٹھایا ہوگا۔ اور دوسری بات کہ جس بندے کے مرنے پر اور وفات پر، جس اللہ کے ولی کی وفات پر 70 مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، آقا کی بارگاہ میں اس بندے کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری داتا سرکار فرماتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت 70 مسلمانوں کو ہوئی، اور ان سب کا کہنا تھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا ولی ذوالنون مصری آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی پیشانی پر لکھا گیا تھا قدرت کی طرف سے، لوگوں نے دیکھا آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ وقتیل اللہ، یہ اللہ کی محبت میں شہید ہو کے جا رہا ہے۔ یہ حضرت ذوالنون مصری کا مقام ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کا ایک اور واقعہ کشف المحجوب کے اندر ہی جو حضور داتا سرکار نے بیان کیا ہے، وہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے، تو ساتھ ہی ایک کشتی گزری جس میں اوباش لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، دنیا دار، اپنی آخرت سے غافل، تو ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لڑکے جوان۔ تو جب ان کی کشتی پاس آئی نا، تو حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں نا کوئی جملہ انہوں نے کہا، اور وہ جملہ کیا کہ سارے ہنسنا شروع ہو۔ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ کی اولیاء کی میمز بنائی جاتی ہیں کہ نہیں بنائی جاتی؟ آج بھی لوگ میمز بناتے ہیں نا فیس بک پہ، اللہ کے ولی کی کوئی بات، ہو سکتا ہے وہ حدیث بیان کرتے وہ جملہ اس نے بولا ہو سکتا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے اس نے وہ بات کی ہو، لیکن جو بندہ ہر وقت دین کی ترویج کے اندر لگا ہوا ہے، جو بندہ ہر وقت دین کا کام کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، جس کے مخالفین اتنے زیادہ ہیں، اتنی ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ میں اگر کسی کو جواب دوں گا وہ آگے سے مجھے جواب دے گا، میں کسی کے جواب میں کتاب لکھوں گا وہ اس کے جواب میں کتاب لکھوں گا، تو جتنی دیر میں میں نے انرجی لگانی اس کو جواب دینے میں کیوں نہ کسی کو وضو کی سنتیں ہی سکھا دوں، کسی کو نماز کے فرائض سکھا دوں۔ امیر اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، لوگ ان کی بھی میمز بناتے ہیں۔ تو اللہ کے اولیاء ہر دور کے اندر جو ہے نوجوان لڑکے جو اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں، دینی ماحول جن کو نہیں ملا ہوتا، گھر میں دینی تربیت نہیں ہوتی، وہ ایسے میمز بناتے رہتے ہیں۔ تو وہ کشتی سے گزرے نا، مزاح کیا، ٹھٹھا کیا۔ جو پیر اجمل قادری صاحب نے واقعہ بیان کیا نا، اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ شاید وہ بزرگ بھی کسی اور کا نام لیتے ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا تو اس کے اندر حضرت ذوالنون مصری کا واقعہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے سر پہ بال نہیں رکھتے تھے، ٹنڈ کر کے رکھتے تھے، تو آپ نے کسی وجہ سے امامہ اتارا تو خارش کی نا، تو اس بندے نے آگے سے جوان نے کہا دیکھو بابا جی دی ٹنڈ، سر تے بال ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہہ کے وہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ بہرحال جو بھی بات ہے انہوں نے ٹھٹھا مذاق کیا، تو آپ کی جو مریدین تھے ان کو غصہ آیا، آپ نے کہا کہ آپ نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ابھی یہ کشتی الٹ جائے، ہلاک ہو جائے۔ مریدین پھر جذباتی ہوتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کہا دعا کر دوں؟ کر دیں جی، دعا کر دیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے درود شریف پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا یا رب العالمین جس طرح یہ نوجوان ابھی خوش ہے نا، خرم ہے، اسی طرح ان کو آخرت میں بھی خوش و خرم رکھنا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ بندے کا جیسا بھی رویہ ہو، لوگ جیسا بھی رویہ رکھیں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ جب کشتی کنارے پہ لگی وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آ گئے،
اور آپ کے پاس آ کے توبہ طائب کی، استغفار کیا، آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس علم حاصل کر کے وقت کے عالم اور ولی بن گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں اللہ کے اولیاء. اللہ کے اولیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہیں. تو کبھی بھی یاد رکھیں اللہ کے اولیاء کا بڑا مقام. آج لوگ کہتے ہیں جی بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ بڑا جملہ زد عام بن گیا جی. آج بابے تے شاہی کوئی نہیں، جب کہ ہم قرآن پڑھیں تو اللہ کہتا ہے بابے بڑی شان ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ بابے بڑی شان ہے. مجھے بتائیں وہ غار کہف کے اندر، اس غار کے اندر 301 سال تک اللہ کے اذن اور اجازت اور حکم سے جو بغیر کھائے پیے رہے، وہ کون تھے؟ اصحاب کا بابے ہی تھے نا جی. وقت کے نبی تو نہیں تھے نا، بزرگ ہی تھے نا. اللہ کی اجازت سے. اللہ تو کہہ رہا ہے بابے بڑی چیز ہیں. مجھے بتائیں وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو سینکڑوں منو ٹنوں وزنی تھا، جس کی مسافت 2 مہینے کی مسافت 1 مہینہ جاتے ہوئے 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، حضرت آصف بن برخیہ نے ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار جو وہاں پہ حاضر کر دیا تھا، وہ کون تھا؟ وقت کا بابا ہی تھا نا. اللہ تو کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو ولی، انہیں تو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ تو بڑی چیز ہیں، وہ تو بڑی شے ہیں. اب مجھے بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں یا آج کل کے بندوں کی بات مانیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے نا، وہ بندہ پڑھا لکھا ہے، ذہین بھی ہے، بات کرنے کا بھی اس کو ڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے علم بھی دیا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، قرآن حدیث بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن جب میری نظر ٹھیک ہے اور میں جناب موٹے شیشے والی اینک لگا لوں اور اس اینک کے ساتھ قرآن حدیث پڑھوں تو مجھے کچھ سمجھ آئے گا؟ مسئلہ صرف اینک کا ہے. اینک جو لگی ہوئی ہے نا، اس کا نمبر ٹھیک نہیں ہے. اینک کا نمبر اگر وہ بندہ درست کر لینا تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اینک کا نمبر میں کیا مسئلہ ہے. جو اس کی اینک کا نمبر ہے نا، وہ نمبر ہے بغض صحابہ والا لگا ہوا. اس میں بغض اہل بیت والا نمبر لگا ہوا ہے. اس کے اندر بغض اللہ کے جو انبیاء کا، توہین انبیاء کا نمبر لگا ہوا ہے، اور بغض اولیاء کاملین یہ نمبر لگا ہوا ہے. ان کی جگہ اگر عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت انبیاء کرام، عظمت اولیاء کاملین نمبر لگ جائے نا، تو یہی بندہ کہے گا کہ بابے تو بڑی چیز ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ساری بات ہماری نہ مانے، صرف اگر وہ اتنا نعرہ لگا دینا کہ جڑے بابے شریعت دے خلاف چل دیں، شریعت پڑھ دے نہیں اور خلاف شرع جنہاں دا اولیاء یہ تو کوئی شے نہیں. باقی اللہ دے جڑے کامل اولیاء بڑی شے تے اسی اس نعرے چ دے نال ہاں، اس نعرے چ اسی نال ہاں. لیکن جلے تسی آکھو کہ سارے ہی تواڈے مامے تے شائخ نے جو صحابی رسول کے لیے مامے کا لفظ استعمال کرے، تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے. اللہ پاک اس کی جو چشمے کا نمبر اس کو درست فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اولیاء کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت